جی دوستو، آج آپ کے ساتھ میں انعام اللہ ممتاز کی ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو وہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ اپنا چینل شروع کیا۔ میرا ایک اور چینل بھی ہے، آپ ڈبلیو مسیح یوٹیوب کے اوپر لکھیں گے تو وہ میرا چینل آ جائے گا انگلش کا۔ وہ میں نے چینل شروع کیا تھا آج سے کوئی 8-9 سال پہلے، احمد دداد اور ذاکر نائک کی وجہ سے۔ وہ انگلش کا چینل ہے، وہ آپ کو پسند آئے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ اردو کا چینل میں نے شروع کیا، احمد دداد گندے آنڈے نے گندا آنڈا ذاکر نائک پیدا کیا اور ان دونوں نے مل ملاپ کر کے یہ گندا آنڈا لعنت اللہ ممتاز پیدا کیا۔ اس ویڈیو کے جواب میں نے یہ اردو کا چینل شروع کیا ہے، ان کے جواب میں نے انگلش کا چینل شروع کیا تھا کیونکہ ان کی باتیں زیادہ انگلش میں تھیں۔ ڈسکرپشن میں یا کمنٹ پیج پہ میں اس چینل کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، سبسکرائب کریں اور انگلش میں کہیں پہ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں، انعام اللہ ممتاز نے خالق اور مالک اور زندہ خدا کی توہین کی، بول کے بھی، لکھ کے بھی اور خاکہ بنا کے بھی، اور میرے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی عثمان شمعون نے۔ اور جب اس نے شیئر میرے ساتھ کی تو آپ کو پتہ ہے کچھ اچھے مسلمان بھی ہیں، تو میں ایک اچھے مسلمان کو جانتا تھا، رانا صاحب، جو اس کے جاننے والے تھے انعام اللہ ممتاز کے۔ اس کے ذریعے میں نے انعام اللہ ممتاز سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے اسے کہا کہ تو توہین کر رہا ہے، تو اس نے کہا میں نے تو آج تک توہین نہیں کی۔ اب بھی یہ کہتا ہے ویڈیوز میں، دوغلا پان اس کا، ہپوکریسی، جھوٹ بولنا محمد سے سیکھا ہے انہوں نے۔ کہتا میں نے آج تک کبھی تمہارے خدا کی توہین نہیں کی۔ میں نے اس کو یہ ویڈیو سینڈ کر دی۔ السلام علیکم برادر سسٹر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آج ان رسپانس آف والٹر مسیح جو سیکٹری ہے سیمی سیمسن کا، دونوں اشخاص گستاخ رسول اور 10 سال سے دین اسلام کے اوپر تہمت لگانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ دو اشخاص ہیں۔ آپ ان کے چینل دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں۔ تو میں پہلا جو جواب ہوگا وہ والٹر مسیح کو ہوگا، جو اس نے بھی لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی، اس کو، اور اس کے بعد جو میں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ اکثر میرے مسیح دوست اور مسلم دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے سلسلہ کار کہاں سے شروع کیا، اور یہ آپ نے چینل بنا کے یہ بائبل کی تعلیم آپ دینا کہاں سے شروع ہو گئے، تو بائبل کی ایسی ایسی باتیں ہم کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میں یہ اپنے تمام سامعین کو اور دوستوں کو جو مسیح بھی ہیں، جو بیرون ملک بھی ہیں اور اندرون پاکستان میں بھی سیٹل ہیں، تو ان کو میں بتاؤں گا کہ یہ چینل میں نے کیوں بنایا اور اس کی وجہ کیا ہوئی، اور مجھے یہاں اس سیٹ تک لانے کے لیے اور کیمرے کے آگے بیٹھ کے یہ باتیں کرنے کے لیے ان کا ذمہ دار کون ہے، یہ آج ہم تھوڑا ایکسپلین کریں گے۔ پہلی بات، اس سے پہلے ویڈیو میں والٹر مسیح کو میں نے ایکسپوز کیا، جو بھی آپ کہہ لیں، اس نے الزام لگایا شیخ انعام اللہ صاحب کے اوپر کہ شیخ انعام اللہ صاحب نے گستاخی کی ہے مسیحیوں کی، بائبل کے خدا کی۔ تو جس میں نے اس نے وہ ایک ویڈیو کلپ انعام اللہ ممتاز صاحب کی ویڈیو کا لگایا جس میں وہ کارٹون بنے ہوئے ہیں، تو وہ کہا جی یہ انعام صاحب نے جو ہے ویڈیو ہماری خدا کی توہین کی ہے، وہ گستاخی کی ہے، یہ کارٹون بنائے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا والٹر مسیح گستاخ رسول کا جو امریکہ میں ہے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم ایسا کرو، شیخ انعام صاحب کے آفیشیل پیج میں جا کے یہ ویڈیو وہاں سے ہمیں دکھاؤ جہاں پہ انعام صاحب نے یہ حق کے بنائے ہوں، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ تو پھر اس نے مجھ پہ بھی الزام لگایا کہ جو گروپ میں تھا وہ رانا صاحب کا گروپ تھا، ڈاکٹر ان کے جو دوست امریکہ میں ڈاکٹر صاحب ان کا گروپ تھا۔ تو یہ ویڈیو میں نے شیئر کی تھی، تو یہ میں نے اس کو یہ بھی چیلنج دیا تھا، میں نے کہا تھا اگر یہ ویڈیو میں نے سینڈ کی تمہیں تو اس کا ثبوت، کوئی ایویڈنس جو ہے وہ سامعین کے سامنے لاؤ، جہاں پہ میں نے تمہیں ویڈیو سینڈ کی ہو، جہاں پہ میری تمہاری کوئی بات چیت ہوئی ہو۔ پھر اس نے بھی یہ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہے اس سے پہلے، تو اس میں یہ الزام لگایا کہ رانا صاحب نے اس کو کہا کہ انعام اللہ ممتاز صاحب کا جو ہے وہ اس کا جواب دو، اور جو پھر اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ رانا صاحب اور انعام اللہ ممتاز صاحب جو آپس میں ان کا کنیکشن تھا یا رشتہ تھا جو بھی تھا،
تو سوال یہ پیدا کرتا ہے جس رانا کا جو تم کنیکشن جوڑ رہے ہو انعام اللہ ممتاز صاحب نے، تو اسی نے تو یہ ویڈیو سینڈ کی تھی تمہیں. یہ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تہمت لگانا چھوڑ دو. اب جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایجنسیز، ادارے اور مختلف جو خفیہ ادارے جو کام کرنے والے ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں ان گستاخان رسول کے خلاف کام کرنے کے لیے. اب یہ بار بار والٹر مسیح سامنے آ کے یہ کہہ رہا ہے جی میں نے جو انگلش پیج ہے ڈبلیو مسیح والا میں نے تب بنایا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوسرا احمد دیدات صاحب کو جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تم نے وہاں پہ کہا. تو کیا تمہارے جیسس کو تمہارے بائبل میں یہ تمہیں سبق ملتا ہے؟ تمہارے جیسس یا سینٹ پول جو ہیں وہ تمہیں یہ سکھا کے گئے ہیں کہ تمہارے ادھیان کے اوپر کوئی جب تمہاری بک کھول کے سوال کرے تو ان کے کارٹون بناؤ، ان کی فیملی کی پکچریں اٹھا کے لگاؤ؟ یہ میں سوچتا ہوں کہ شکست خوردہ ہو آپ لوگ، اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا تمہیں ان کو دلیل کے ساتھ ان کو جواب دو، لیکن وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. پھر اس کے بعد چلیں وہ چینل بن گیا، تم نے وہ بنا لیا. پھر دوسرا چینل جو اردو چینل جو تم نے بنایا وہ انعام اللہ ممتاز کے رسپانس پہ تم نے بنایا ہے. یہ تو تم نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ میں انوسینٹ ہوں، مجھے جو مجبور کیا گیا، یہ ان دو اشخاص نے مجبور کیا گیا، جو تمہارا سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ کیوں؟ اگر سیمی سیمسن کا پیج دیکھیں آپ لوگ، جو انتہائی گستاخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کی ویڈیوز دیکھ کے ادنا سے ادنا ایمان رکھنے والا مسلمان ہے اس کا جو ہے وہ خون کھول اٹھتا ہے، تو اس کے تم پرسنل سیکرٹری رہ چکے ہو عرصہ 10 سال سے. ٹھیک ہے، وہاں جو تم بکواسات کرتے تھے دین اسلام کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پوری دنیا کے امت مسلمہ کی تم لوگوں نے دل آزاریاں کی، تو اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مجھے تم جواب دو. اب تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ وہ جو انعام اللہ ممتاز صاحب کے آفیشیل پیج میں جو ویڈیو بنی ہوئی ہے نا جس میں یہ تو کارٹون ہے، وہ تم کیوں نہیں لاتے پبلک کے سامنے؟ اور وہ تم کیوں نہیں لاتے کہ عثمان نے مجھے یہ شیئر کی؟ بلکہ میں نے تمہیں، اگر وہ تمہارے دوست ہیں نا جو وہ ڈاکٹر صاحب امریکہ میں، ان سے پوچھو جا کے، میں نے تمہیں کہا تھا، ان کو بھی پرسنلی میں نے کہا تھا، وہ بھی اپنے ایمان کے ساتھ اگر آ کے سامنے اس چیز کا اقرار کریں تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ باقی انہوں نے حق کی بات کی، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ کریں گے. تو میں نے انہیں بھی منع کیا، والٹر کو کہو کہ یہ علمی طریقے سے گفتگو کرے، اس طرح کے کارٹون نہ بنائے، لیکن تم باز نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی ہے تمہارے حوالے سے، تو اس لائق تو نہیں تم سے بات کی جائے. ٹھیک ہے، اب جو تم یہ دیکھیں جی، اس کا چینل ایک 2010 میں بنا اور ایک 2018-19 میں کہہ رہے ہیں، اور میرے پیج میں جا کے میری جوائننگ ڈیٹ بھی دیکھ لیں کہ یہ میں نے کب جوائننگ کی. تو اس کے چینل تو 2010 سے چل رہے ہیں، سال سے چل رہے ہیں. اگر ہماری تعلیم بھی وہی ہوتی جو تمہارے سینٹ پول نے تم کو دی ہوئی ہے کہ لوگوں کے کارٹون بناؤ، ان کو گالیاں دو، یہ کرو وہ کرو، تو میں 1 سال پہلے اسکرین میں آ کے بیٹھ جاتا. تو اب میں آپ کو سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھنے کا، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے کا، بائبل پڑھنے کا، جو اس کی تمام ذمہ داری ایک تو سیمی سیمسن کے اوپر جاتی ہے، اور دوسری والٹر مسیح کے اوپر، اور دوسرا آپ لوگ کرسچن مشینری کے اوپر. یہ بات آپ ایکسیپٹ کر لیں، یقین کریں آپ لوگ. میں آواز کھول کے بات کروں گا آپ کرسچنس کے بارے میں. میں جس اسٹیٹ میں رہ رہا ہوں، آزاد کشمیر کی اسٹیٹ میں، ہمارے 99.9% جو ہے وہ مسلمان ہیں. یہاں پہ کرسچنز نام کا کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی چرچ ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ادھیان ہے. تو اس وجہ سے یہاں کے لوگوں کا آپ لوگوں کے اوپر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کون ہیں کون نہیں. میں آپ کو اور بھی شیئر کروں بڑی مزے کی بات. تو بچپن میں جس شہر سے میرا تعلق تھا، تو ہمارے پیرنٹس جو ہمیں بتاتے تھے کرسچنز کے بارے میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم نبی مانتے ہیں ان کو، اور یہ اس طرح کے جو سارا سسٹم ہے. اور ہمارے بچپن سے ہمارے پیرنٹس نے ہمارے دماغ میں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ڈالی ہوئی. اب بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک میرے جو دل میں تھا یہ کرسچنز کے بارے میں کہ یہ شاید ہمارے جیسے جو ہے وہ انسان ہیں. تو ایک یہ فطرتی عمل ہے کہ جو ایک انسان ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے ادیان میں جھانک کے دیکھتا ہے، دوسرے مذہب میں جھانک کے دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کی ثقافت کیسی ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، ان کی عبادات کیسی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی. اب اگر میں کوئی مسیح مجھے کہتا کہ آپ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے چینل بناتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ تو آپ کا ادھیان ہی نہیں، نہ آپ کے چرچ، نہ آپ کے فادر پاسٹر، کچھ بھی نہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس سورس ہی نہیں ہے کہ کرسچنس کو کیسے دیکھا جا سکے. اب تو سوشل میڈیا اب یہ فاسٹ ہوا ہے. یہ میں آپ کو ایک بک دکھاتا ہوں جو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کرسچنس کے بارے میں جانوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان شاید یہ محبت کے ان کو ہم سے محبت کی ضرورت ہے یا ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، اٹھ بیٹھ سکیں. یہ ہے کتاب تاریخی عقائد
اور فلسفہ، یہ میں نے خریدی، کب خریدی یہ کتاب؟ یہ پبلشڈ ہے 2007 کی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے خریدی کتاب 2007 میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری لکھا ہوا ملکیت کتاب محمد عثمان، اور کتاب میں نے خریدی 2007 میں، آج سے 12 سال پہلے، صرف اس وجہ سے کہ کرسچنس کو جاننے کے لیے کہ یہ ان کا طریقہ کار کیسا ہے، یہ اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، شاید ہمارا کوئی ان سے کیسے، مثلا یہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں دیکھنا چاہتا تھا، ایک مجھے سرچ کی ضرورت تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں سکرول کر رہا تھا یوٹیوب میں ویڈیوز، تو وہاں پہ جو ان کا سب سے بڑا جو ہیرو ہے باس ہے سیمی سیمسن، اس کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی۔ تو جب اس کی ویڈیو بھی وہ پلے ہونے والی تو میں سوچا تھا شاید یہ کوئی محبت کا درس دے رہا ہوگا، اسلام کے بارے میں کمپیریزن اسٹڈیز کا کہے گا کہ آپ کے ہمارے اور آپ کے درمیان یہ چیز سی پڑا۔ لیکن وہ اس کی ویڈیو جب میں نے دیکھی تو میرے تو وہاں سے بھاگتا ہو گیا۔ میں کہا ہمیں کیا تعلیم ملتی رہی مسیحیوں کے بارے میں کہ یہ محبت کے قابل ہیں، یہ ان سے محبت کی جائے، لیکن اس نے وہ بتان وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کی، وہ گستاخیاں کی۔ 1 سال 2 سال میں اس کی ویڈیوز دیکھتا رہا۔ اگر میرے اندر انتقامی آگ ہوتی، جیسے کہ آپ کو تربیت دی جاتی ہے نفرت کی، تو میں اسی ٹائم ہی اٹھ کے بیٹھ کے کیمرے کے آگے آ جاتا، لیکن نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ گروپ میں آیا والٹر مسیح، اگر کہتا ہے کہ ہماری محبت کا درس ہے، ہماری محبت کا درس ہے، تو تم بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہو کہ آتے ساتھ تم نے کیا کیا، تم نے آتے ساتھ حجرہ اسود کی توہین کی، تم نے ویڈیو بھیجی، اور مختلف انعام اللہ ممتاز صاحب کی ویڈیو فیملیز کی بنا کے تم نے وہاں پہ بھیجی، یہ تمہارا درس ہے، یہ تمہاری بائبل کی تعلیم سے ہمیں تم تعلیم دے رہے تھے، اور کہتے ہو کہ یہ میں نے پیج کیوں بنایا، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو تم آ کے یہاں پہ آپ آن لائن آ کے، اس طرح کی تم نے گستاخیاں کی، اور اب کہتے ہو کہ یہ میں نے کام کیوں کیا۔ اب مجھ سے پوچھو میں نے کام کیوں کیا، مجھے یہاں اسکرین پر آنے والے تم لوگوں کو سیمی سیمسن ہو، تو سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے تمہارے یہ گستاخ پادری، پاسٹر، فادر جو آئے دن اپنی تحریروں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور ہمارے قرآن کے اوپر گستاخی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاید یہی منظور تھا کہ میں آ کے آپ کے سامنے میں بھی اب اس طرح کی نا آپ کی باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ تو یہ ساری سٹوری تھی کہ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیوں تھا۔ اب آپ لوگ ہمارے دین اسلام کے اوپر غلط تشریح، غلط تفسیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بتان لگاؤ گے، تو پھر میں بھی آ کے کیمرے کے سامنے آپ کے ادیان کی، بائبل کی وہ باتیں میں آپ کو نکال کے بتاؤں گا جو آج تک آپ نے کبھی نہ پاسٹر سے سنی ہوگی، نہ فادر سے سنی ہوگی، نہ چرچوں میں آپ نے سنی ہوگی۔ میں آپ کو ایسا تقابل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کی بائبل میں آپ کے مصنفین نے طلاق سے کس طرح کرپشن کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کی دل ہزاری ہوگی۔ اب جو کمنٹس میں آ کے مجھے مسیح کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں کرتے ہو، تو وہاں پہ تم تو گڈ اور گڈ سر کرتے ہو، یہاں پہ آ کے آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو جب میں اب آپ کو کھول کے سارے بتاتا ہوں، تو یہ تو سسٹم ہو گیا کہ یہ میرے چینل بنانے کا مقصد صرف اور صرف ان گستاخوں کو جواب دینا ہے اور ان کو ایکسپوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں بھی کہتا ہوں والٹر مسیح کو، اگر مرد کے بچے ہو ماں کا دودھ پیے، تو وہ انعام اللہ ممتاز کے آفیشیل پیج میں جا کے مجھے اور تمام لوگوں کو بتاؤ کہ جہاں اس نے کارٹون بنایا ہو، ٹھیک ہے، کارٹون بنایا ہو، اور وہ جس طرح کہ تم نے توہین امیز ہو پکچر لگائی ہیں وہ تم سامنے کر دو آفیشیل پیج سے، تو میں آج کے بعد یہاں پہ یہ چینل ہی بند کر دوں گا اپنا۔ اور دوسرا تم یہ ثابت کر دو کہ میں نے تمہیں ویڈیو سینڈ کی تھی اور میں نے تمہیں للکارا تھا، میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہے، سراسر فراڈ ہے۔ اب ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے رسالت کی حفاظت تک جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے انشاءاللہ، وہ تمہیں محسوس بھی ہوگا، وہ تم دیکھو گے۔ تم تو چلے گئے امریکہ سے سیمی سیمسن اور باہر چلے گئے، لیکن تمہاری پوری فیملیز یہاں پہ ہیں جن کو گورنمنٹ ایلوکیشن دیتی ہے، ان کو تحفظ دیتی ہے، تو ہم اس کو ایک بار آواز اٹھائیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو گستاخیاں تم کر رہے ہو۔ تو پھر آپ لوگ تنگ ہو گئے، پھر تو آپ کی موم بتی آنٹیاں معافیاں آ جائے گی، باہر میں بیٹھ کے بھی یہ کہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے پھر ذمہ دار تم ہوگے، یہ سوچ لو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنا چینل بند کرو، رہنے دو وہیں پہ، کوئی میں تم سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا، سودے بازی میں نہیں کرتا کہ یہ پکچر تم اٹھا دو، وہ فوٹو میں اٹھا دوں، تو یہ تو مجھے سامنے لانے والے تم نا سیمی سیمسن اور والٹر مسیح اور کرسچن ادیان کے پاسٹر فادر مجھ جیسے اور بے شمار آئیں گے، ہم لوگوں میں سینس آ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس طرح کا میسج تھا، انشاءاللہ میں نے کہا سوچا آپ کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کریں، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔